الرحیم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، آج سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو یہ درس قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو لوگ اس کو سماعت کریں ان کو سن کے اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درس قرآن کے شروع میں قرآن کریم کا مختصر تعارف ہوگا، کیونکہ آج پہلا سبق ہے، تو اس لحاظ سے قرآن پاک کا مختصر تعارف ہوگا، اور پھر بسم اللہ کے بارے میں چند ضروری باتیں ہوگی۔ قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا ہے، تنہا خالق ہے، اور ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور ساری کائنات کا رازق ہے، اور جس نے یہ کتاب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، اور اس کتاب کو لے کے آنے والے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور جس میں پہلی امتوں کے خصائص بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسی لاریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اور علماء نے قرآن پاک کے کثیر نام ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 6 نور، اور ایک اس کا نام مصحف بھی ہے۔ یہ سب نام قرآن پاک کے ہیں، ان ناموں سے قرآن پاک کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک دو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یعنی لوگوں میں سب سے افضل وہ بندہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یعنی قیامت والے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا۔ اور اسی کے ضمن میں ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت میں لایا جائے گا۔ یعنی جس طرح ہماری صورت ہے، بندے کی صورت ہوتی ہے، ویسے قرآن کو صورت عطا کی جائے گی۔ قرآن بندے کی صورت میں ہوگا تو اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور اس بندے کے سامنے لایا جائے گا جو بندہ قرآن کا عالم تھا لیکن قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرتا تھا۔
تو جب قرآن اس کے سامنے آئے گا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مالک و مولا، یہ وہ بندہ ہے جسے میرا علم تو تھا، یعنی میرا عالم تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے جانتا بھی تھا، لیکن اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا، میرے فرائض پہ عمل نہیں کیا، اور جو مجھ میں تو نے ذکر کیا تھا ان کو پڑھتا تھا لیکن ان کو مانتا نہیں تھا، عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اس کا معاملہ قرآن تیرے سپرد ہے۔ تو قرآن اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا، اپنے ساتھ لے کے چلے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وہ قرآن ایک ایسے بندے کے پاس آئے گا جو قرآن کا عالم اور قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ تو قرآن اس کی شفاعت فرمائے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے جانا، میرا عالم بھی تھا اور مجھ پہ عمل بھی کرتا تھا، یعنی مجھے پڑھتا بھی تھا اور پھر عمل بھی کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اے قرآن اس کا معاملہ بھی تیرے سپرد ہے، تو جیسے چاہے تیری مرضی ویسے کر دے۔ تو قرآن اس کا بازو پکڑے گا یہاں تک کہ اس بندے کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن ایسی غالب کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کو، جسے جتنا پڑھتے جائیں گے قرآن کے عجائب اتنے کھلتے جائیں گے، اور یہ ایسی لاریب کتاب ہے جس کو پڑھنے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے، بلکہ جتنا بندہ پڑھتا جائے گا اس کی لذت اتنی زیادہ آتی جائے گی۔ تو ہر بندے کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، گھروں میں عورتوں کو قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی نسل نو کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہم قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بارے میں کچھ قول ہیں جو ہم ذکر کریں گے بسم اللہ کے بارے میں، اور آج صرف ہم بسم اللہ کے بارے میں ذکر کریں گے، پھر کل کے سبق میں سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ اور ہمارا یہ معمول نہیں ہوگا کہ ہم اوروں کی طرح آدھے گھنٹے میں پورے قرآن کی تفسیر کر دیں یا آدھے گھنٹے میں آدھے سپارے کی تفسیر کر دیں، ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جتنا پڑھیں گے اتنا سمجھائیں گے۔ 2 آیاتیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، تو اس کا اللہ کے فضل و کرم سے صحیح اور اچھا مفہوم بھی بیان کریں گے کہ اللہ اس میں فرمانا کیا چاہتا ہے، تاکہ جتنا بیان کرو اگلے والے کو سمجھاؤ تاکہ اسے سمجھ آ جائے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی سمجھ کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ احمد شاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا میں بسم اللہ اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ نے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، تو بندوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ ایک یہ قول ہے، اور دوسرا قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، آپ نے کریم آقا سے یہ روایت کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکتہ اور ادھورا رہتا ہے، تو اس لیے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ آگے جو بسم اللہ ہے اس میں اللہ نے اپنی 2 صفات کا ذکر کیا ہے، رحمان اور رحیم۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اللہ خود اپنے آپ کو بندوں کے سامنے اپنی صفات کا ذکر کر رہے، کون سی صفات؟ کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو فرماتے اب یہ اس کی ذات سے بعید ہے، دور ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم نہ فرمائے۔ یعنی جب اس نے کہہ دیا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، تو اللہ ضرور بھی ضرور اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں
اس سے استدلال یہ بھی لکھتا ہے بندہ یہ نہ سمجھے کہ بندے نے گناہ کر لیے چاہے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، تو اب بندہ یہ مت سمجھے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ جب بھی توبہ کی توفیق دے بندے کو فوراً اللہ کے حضور پیش ہو جانا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ آگے علماء نے بسم اللہ کے بارے میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں سے چند بیان کروں گا، تو پھر اس کے بعد اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں تاکہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو، یہ لوگوں کو سننے میں آسانی پیش آئے۔ بسم اللہ شریف جو ہے یہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ پوری آیا کریمہ ہے۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہے یہ الگ سے ایک آیا کریمہ ہے، اور جو سورہ نمل میں ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وہاں پر ہے یہ آیت پوری نہیں بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اور بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہے تو یہ الگ سے ایک ایک آیت ہے ہر سورت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک آیت ہے، اور اسے ہر سورت کے شروع میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس سورت اور اس سے پچھلی والی سورت میں امتیاز پیدا ہو جائے، تاکہ دونوں صورتیں جدا جدا ہو جائیں، تو اس لیے اس کو ہر سورت کے شروع میں لایا جاتا ہے۔ اور نماز تراویح میں جب حفاظ کرام قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ دیں، یعنی کسی سورت کو شروع کرتے وقت ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے تاکہ قرآن کی ایک آیت رہ نہ جائے، یعنی کوئی بھی آیت قرآن پاک کی رہے نہ، قرآن پورا کمپلیٹ مکمل ہو جائے۔ تو اس لیے کسی سورت کو شروع کرنے سے پہلے رمضان میں، پورے رمضان میں کسی سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ لیں، اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ سنت نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کو شروع کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تو یہ سنت کریمہ ہے۔ تو اگر استاد اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہو اور شاگرد استاد سے پڑھ رہا ہو تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اور سورت کی ابتدا میں کسی بندے کو بندہ سورت شروع کر رہا ہے، سورہ بقرہ شروع کی یا سورت نساء شروع کی یا سورہ فاتحہ ہی شروع کی، سورت اخلاص شروع کی، کوئی بھی قرآن کی سورت شروع کی تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اگر سنت نہیں تو یہ مستحب ہے، دونوں میں سے ایک ہے۔ اور آگے ایک سورت توبہ ہے قرآن پاک میں، تو علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر بندہ سورت توبہ کی تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کو پڑھ کر شروع کرے، یعنی اگر اس نے سورت توبہ سے ہی تلاوت شروع کرنی ہے، یعنی پیچھے سے نہیں پڑھتا آ رہا، سورت توبہ سے ہی تلاوت شروع کی ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ بھی پڑھے۔ اور اگر وہ پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے سورت توبہ آ گئی تو فرماتے اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اب بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ وہ پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے، تو اب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم نے بسم اللہ کے بارے میں چند شرعی مسائل بیان کیے اور قرآن پاک کا مختصر سا تعارف کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اسی طرح ہم کو روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کا درس دینے کی اور لوگوں کو سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔